تجربہ کیسا رہا ہے یا وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں تھوڑی گائیڈ لائن مل جائے گی. تو یہ سر اس میں مختلف آپشنس تھیں. ایک پروپوزل اس کے خلاف بھی تھی. ایک آنریبل ممبر کہہ رہے تھے یہ ہمیں پیرلل سسٹم نہیں یہاں پہ لانا چاہیے، اس کے لیے کورٹس بھی ہیں اور دوسرے فورمز بھی ہیں، تو وہ ہونی چاہیے. تو یہ سر زیادہ تجاویز. اس میں جو آپ کا 15واں پوائنٹ ہے نا جی خالد صاحب، سر ذرا لاسٹ پیج پہ سر اس کے جو ریکمنڈیشنز کہہ لیں جی سر 5 ہیں، یہ ذرا ایک ایک کر کے پڑھ دیں، اس پہ ذرا ہم جی سر. آپس میں ذرا اس میں کریں گے. یہ ریکمنڈیشنز یہ تھیں کہ لانچنگ این اویئرنیس کیمپین تھرو ٹی وی چینلز، پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا ٹو ایجوکیٹ دی پبلک آن ہاؤ ٹو ایڈریس دیئر کلیکٹیو ایشوز تھرو دی اسمبلی. جی اپنا امجد صاحب، اس میں آپ چونکہ پچھلی میٹنگ میں میرا خیال نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس میں یہ ہوا تھا اس میٹنگ میں کہ چونکہ پبلک پٹیشنز لینی ہیں تو پبلک کو پتہ بھی تو ہو نا کہ یہ کوئی ٹول بنا ہے آپ کے اس ایوان کا، اس اسمبلی کا. تو اس کے لیے یہی تھا کہ جس طرح اویئرنیس کیمپین گورنمنٹ مختلف اپنے انیشیٹوز کی کرتی ہے، یہ بھی ایک اسمبلی انیشیٹو ہے. تو اس کے لیے میری یہ ہے کہ چاہے اس پہ کچھ، اگر مجھے نہیں پتہ اسمبلی کی فائنینس کی کیا صورتحال ہے، اگر کچھ صادر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اویئرنیس کیمپین تھرو ٹی وی چینلز، پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا، تو اٹ مینس کہ یہاں فائنینس اور انوالو ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک یونینیمس مجھے لگتی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا یہ، لیکن لنک کرتا ہے پاکٹ سے نا کہ اسمبلی کی پاکٹ میں اویئرنیس کیمپین کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. اچھا اس میں تھوڑی دیر کے لیے کروا دیں. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل بن گیا ہے، وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے 2-3 اور بھی ہیں جس میں انیشیٹو ہیں اسپیکر صاحب کے، تو ہم اس کو اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم طریقہ کار وضع کر لیں تاکہ ہم پبلک کو یہ بھی بتا سکیں کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہاں نہیں اس پہ آ رہے ہیں. دوسرا جو ہے دوسرا پوائنٹ کر لیں، ذرا پڑھ دیں. وہ ہے رائٹ ٹو فائٹ ان دی اسمبلی شوڈ بی ایکسٹینڈڈ ٹو دی جنرل پبلک رادر دین بینگ ریسٹرکٹڈ ٹو ایم پی ایز. However, public petitions submitted through MPs would still be acceptable. تو یہ تجویز سر کہ ممبرز دیں گے یا پبلک ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کریں گے، یہ ایک ڈسکس ہوتا ہے کہ تھرو ایم پی آئے لوگ یا خود بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے، آپ لوگ ڈیسائڈ کریں گے سر اس میں کیسے آنی چاہیے پٹیشن. جی نیکسٹ پہ سر. If 4 signatures will be found on a public petition, future petitions from those individuals should not be. یہ ایک پروسیجرل معاملہ ہے کہ اگر کوئی غلط آتی ہے تو ایسے آئندہ انٹرٹین اس کی طرف سے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سر پبلک petitions would be entertained by the relevant standing committees. یہ بھی ایک تجویز تھی سر. اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی ہونی چاہیے یا یہ جو کنسرن جو بھی ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ جو کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس جانا چاہیے. The next are the findings of the standing committees regarding public petitions should be sent to the government for implementation through the house. ٹھیک ہے. جو پبلک پٹیشن آئیں گی کمیٹیز پہ غور کریں گی، وہ ہاؤس میں پہنچ جائیں گے اور ہاؤس سے وہ ریفر ہو جائیں گی گورنمنٹ. یہ سب تجاویز آئی. اچھا جی اس پہ پھر احمد ایک ایک کر کے ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں ذرا. جی تھینک یو ویری مچ آنریبل چیئر. میں پچھلی میٹنگ کے منٹس یہ دیکھ رہا تھا اور بائی اینڈ لارج جیسے خالد صاحب نے بتایا ہے کہ میجورٹی ممبرز جو ہیں وہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ پبلک پٹیشنز کا فورم ایگزسٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی شاید ہمارے پاس اس چیز پہ کنسنسس نہیں ہے کہ وہ پبلک پٹیشن سسٹم کس طرح کا ہوگا. مختلف ممالک میں اور مختلف سسٹمز میں یہ مختلف اس کی طریقہ کار ہیں پبلک پٹیشنز جمع کرانے کے. کہیں پہ پبلک ڈائریکٹلی جمع کرا سکتی ہے
کچھ ڈیموکریسیز میں یا اسمبلیز میں پبلک پٹیشن کے لیے ایک سرٹن نمبر درکار ہے کہ اگر اتنا نمبر ہوگا تو اس کو کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا، اتنا نمبر ہوگا تو اس پہ مینڈیٹری اسمبلی کی ڈبیٹ ہوگی. لیکن وہ کافی سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں، ہائی نمبرز ہیں، 1 لاکھ تک بھی سائن کچھ مانگتے ہیں. پھر کئی جگہ پہ جو ایک اور ڈسٹنکشن ہے کہ کیا کوئی شہری پبلک پٹیشن جمع کرا کے اس کا اسپانسر بن سکتا ہے، یا اس ہاؤس کا ممبر جو ہے وہ اس پبلک پٹیشن کا پرائمری اسپانسر ہوگا. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں یا کوئی گروپ ہے، انٹرسٹ گروپ ہے، این جی او ہے، وہ کہتی ہے جی یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، تو انہوں نے ایک پٹیشن جمع کرا دی. اب کیا وہ اینٹی جو ہے اس کو اسمبلی میں آ کے آرگیو کرے گی، یا ان کو ایک وکیل چاہیے ایک ممبر کی صورت میں جو ان کو ریپرزینٹ کرے گا؟ یہ آئی تھنک ایک بہت فنڈامنٹل کویسچن ہے جو ہمیں آنسر کرنا ہے. اور میرے خیال میں کہ جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ممبرز کا انٹرسٹ پیدا ہو اسمبلی میں زیادہ، آئی تھنک یہ استحقاق بھی شاید ممبرز کا ہے کہ وہ پبلک پٹیشنز کے اسپانسرز بنیں اور ان کے ایڈوکیٹ بنیں، ان کے وکیل بنیں، اور اس کاز کو چیمپئن کریں اپنی پوزیشن کو اور اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس میں ایک ادارہ ہے پنجاب انفارمیشن کمیشن، اس میں بھی پبلک پٹیشنز کا ایک فورم موجود ہے جس میں کوئی بھی شہری جو ہے وہ پٹیشن جمع کرا سکتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی سرکاری محکمے سے جس طرح ہم سوال جواب پوچھتے ہیں اسمبلی میں، وہ بھی اسی طرح کا ایک ادارہ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کہیں کوئی اوور لیپنگ تو نہیں ہے. اور لاسٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ جی جو بھی پبلک پٹیشن آئے اس کی ایک اسکروٹنی کمیٹی ضرور ہونی چاہیے. وہ اسکروٹنائز کر کے یہ فیصلہ کرے کہ آیا یہ پٹیشن اسمبلی کے جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں ان کے اندر اگر اس کو ڈھالیں تو کیا یہ ایک کویسچن کی صورت میں آگے پٹ فارورڈ ہوگی، یا یہ کسی ایڈجرنمنٹ موشن کی صورت میں پٹ فارورڈ ہوگی، یا جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں اسمبلی کے، یہ پٹیشن جو ہے اگر وہ کمیٹی فیل کرتی ہے کہ جینوئن ہے تو پھر اس کو کسی اسمبلی کے ٹول کی شیپ لینی چاہیے، اور اس کے پاس ایک اسپانسر ہونا چاہیے جو ممبر اس کو اسپانسر کرے. یہ میری چند ایک اس پہ تھیں کچھ ریکمنڈیشنز. تھینک یو. جی شکریہ جناب چیئرمین. اس میں اس دن بھی اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ اس کو اسپانسر جو ہے اس کا ممبر ہی ہونا چاہیے، یعنی ممبر کے ہی تھرو ہونی چاہیے. تو اس دن بھی اس پہ یہ رائے تھی کہ یہ رائٹ جو ہے ممبر کے پاس تو آلریڈی ہے کہ وہ کسی ٹول کے ذریعے آ سکتا ہے، اور اس کو اگر اسپیسیفک ہاؤس میں اگر وقت نہیں ملتا شارٹیج کی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو پھر یہ ایک ٹول ہے کہ اس کے ذریعے وہ کمیٹیز میں آ سکے. تو وہ تو ان کے پاس ہے. لیکن اگر کوئی ایسے طبقات ہیں جن کی اپروچ کسی ممبر تک نہیں ہے، یا پولیٹیکل کوئی آپس میں ان کا رائے نہیں ملتی ہے، تو کیا وہ پھر محروم رہیں گے؟ تو اس حوالے سے یہ بات اس دن ہوئی تھی کہ پبلک کے پاس بھی اجتماعی طور پر، جیسے جس سگنیٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنے لوگ جو ہیں کم از کم اس پر دستخط ہوں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہو سکے گی. تو اس میں جو بات کی ہے احمد صاحب نے، تو وہ بات درست ہے. سکروٹنی کی اس دن بھی بات ہوئی تھی، تو تب یہ تھا کہ اس کی سکروٹنی کون کرے گا؟ کیا سیکریٹریٹ کرے گا یا ایم پی اے کی کمیٹی کرے گی؟ تو اس میں یہ رکھا جا سکتا ہے اگر مناسب یہ رائے ہو تو کمیٹی تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک جیسے سینٹ میں پھر بہت ساری آنی شروع ہوئی تھی، انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا میٹر کو ویسے ہی. تو اگر سکروٹنی کمیٹی ہوگی تو پھر وہ سکروٹنائز کرے گی. اگر کوئی ممبر بھی لے آتا ہے
جیسے اس کو ہم سو موٹو کہہ لیں یا اس کو ممبر خود اس کو پیش کر دیتا ہے کسی ایشو کو, تو یا پھر پبلک پٹیشن کی کوئی این جی اوز یا دوسرے کوئی سوسائٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں لے کے, تو پھر وہ سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ دیکھے گی میٹر کو کہ یہ واقعتاً میٹر جو ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ اس کو اسمبلی کا فورم استعمال کرے. تو وہ یہ بات تو اپنی جگہ ویلڈ ہے. اب کیا ایم پی ایز اس میں اپنا وقت دے سکیں گے, تب وہ دیکھ لے ہاؤس یہ اس پہ فیصلہ کرے. بات سکروٹنی کمیٹی کی حد تک تو یہ ضرور ہونی چاہیے, اس کے بغیر یہ اس کا استعمال جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو جہاں تک پبلک انفارمیشن کمیشن ہے وہ تو صرف انفارمیشن لینے کی حد تک ہے, اس کا اس میں ایز سچ اس کا ہے نہیں. ہاں تو سپانسر جو ہے نا جی اس کا, وہ ممبر کو رائٹ بھی اپنی جگہ رہنا چاہیے, لیکن اگر پبلک کے کوئی لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہوگا جب تک ان کو اب سنا نہیں جانے کا. جیسے کہ ہم نے کمیٹیز میں اب شروع کیا میں نے لیبر میں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے ان کو سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اگر ہم اسٹیک ہولڈر کو نہیں سنیں گے تو پھر اس کا موقف ہی نہیں آ سکے گا. تو اس لیے اگر کوئی فرد یا ادارہ یا کوئی ایسوسیشن کوئی ایشو لے کے آتی ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے موقف کو کمیٹی میں, ہاؤس میں تو نہیں ظاہر اس کو سنا جا سکتا, کمیٹی کے اندر ان کا جو موقف ہے وہ ضرور سنا جانا چاہیے. تو اس کے پاس اسپانسرشپ کا رائٹ ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ میری اس میں سبمیشن ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ جانا کہاں چاہیے. تو جب وہ کمیٹی جو ہے جو اس کی سکروٹنی کمیٹی ہے وہ الاؤ کر دیتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے جانا کمیٹی متعلقہ کمیٹی کے پاس ہی جانا چاہیے, کنسرن کمیٹی کے پاس ہی جانا چاہیے. گیلانی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ابھی ہم نے شروع کیا ہے, وہی پبلک پٹیشن والا ہے جو ایشو, تو اس میں ابھی امجد صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں. جی امجد صاحب. میں بس یہی میری سبمیشن تھی جو 3 پوائنٹس احمد صاحب نے ریز کیے ہیں کہ اس کو اسپانسر ممبر کے پاس بھی ہونا چاہیے اور پبلک کے پاس بھی ہونا چاہیے, اور اس کی اسپیسیفک ایک سگنیچرز کی اگر پبلک آتی ہے تو ایک منیمم تعداد کی اتنے سگنیچرز کم از کم ہوں تو پھر وہ آ سکے. تو وہ ہاں وہ دیکھیں نا, ہماری سوسائٹی دیکھیں کیا ہماری سوسائٹی اس طرف ہے, اسے شروعات ہیں ابھی. اگر ہم اس طرح کر دیں گے تو پھر شاید یہاں تو لوگ 10 لوگ اکٹھے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ذرا دیکھ کے اس کے مطابق ضرورت کے حالات کے مطابق اس کو لمٹ دینے چاہیے. تو جو بات احمد صاحب نے کی ہے میں انہیں سیکنڈ کرتا ہوں کہ سکروٹنی کمیٹی بھی ہونی چاہیے اور جانا یا کنسرن کمیٹی کو جانا چاہیے. جی میری یہ اس پہ سبمیشن ہے. اچھا, اس میں اس سے پہلے کہ گیلانی صاحب آپ کو کریں, اسامہ نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے اور ایک ورکنگ پیپر بھی تیار کیا ہے. تو اسامہ ذرا آپ ہمیں کوئی بریف کریں اس حوالے سے. پچھلی میٹنگ میں بھی آپ موجود تھے. سر تھینک یو سر. کچھ میٹنگ میں آپ نے کچھ منٹس تو پڑھے ہیں, تو یہ تو فیصلہ پچھلی دفعہ بھی یہ ڈسکشن آئی تھی کہ یہ ہونا چاہیے اور 2 وجہ سے ہونا چاہیے. ایک تو رولز اس وقت جو ہیں وہ کمانڈ کرتے ہیں اور سب کمیٹی کا, اور پرپز یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے. سو دیٹ از اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور خالد صاحب اور ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ آپ کے سب کے سامنے ایک پیپر ہوگا, یہ پچھلی دفعہ ہم نے تیار کیا تھا. تو جسٹ ٹو اسٹریم لائن ڈسکشنز کچھ چیزیں پرپوز کی ہیں. اس کے صفحہ نمبر 4 آنورڈ آپ دیکھیں گے, آپ کے سامنے یہ ہے. سو کچھ اسکروٹنی کا پٹیشنز کا یہ جو سیریل نمبر 2 ہے کہ کیا ہو سکتی ہیں آگے, سبسیکوینٹلی انفارمیشن کیا ریکوائرڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا نام ہونا چاہیے جو کامن سینس انفارمیشن ہے, CNIC ایشو کی ڈسکرپشن, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کا امپیکٹ کیا ہے, اور سائنز اینڈ سگنیچر. صفحہ نمبر 6 پہ دیکھیں گے کہ کن چیزوں پہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. اس کے سیریل نمبرز یہ جو آپ کے سامنے ورکنگ پیپر ہے اس کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ یہ کچھ تاکہ ہم یہ اس آنریبل کمیٹی کی اسسٹنس کے لیے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم اگر اف دس کمیٹی ڈیسائڈس کہ ہاں ہونی چاہیے,
اور اس میں کیا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے پریلیمنری طور پہ. اس میں آبویسلی ایڈیشن سبٹریکشن ہو سکتی ہے. سر لاسٹ میٹنگ میں بھی تھا آن لائن وہ ہم اچھا ہاں تو یہ تو اس کی یہ جو ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اور یہ موسٹلی واٹ وی ہیو گیدرڈ اٹ از فرام ہاؤس سینٹ کیا انفارمیشن اور کمپیریٹیولی باقی دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں. سو یہ ایک پروپوزل ہے کہ کن چیزوں پہ جو ہیں وہ جو پٹیشنز ہیں وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں کہ ڈپلیکیٹ پٹیشن ہے, آؤٹ سائڈ جو ریسٹرکشن ہے, فار ایگزامپل یا ڈیفیمیٹری چیزیں ہیں, کانفیڈینشیل جو کامن سینس جو احمد صاحب کانفیڈینشیل اور پروٹیکٹڈ انفارمیشن کیا کی پٹیشن کیسے ہوگی, کیا ایگزامپل ہے کوئی اس کی؟ کہ اس کی یہ ایگزامپل ہو سکتی ہے فار ایگزامپل کسی کے کوئی ٹیکس کے وہ کوئی پبلک پرسنل نہیں ہے, کوئی بزنس مین ہے اور اس کی کوئی ٹیکس کی انکوائریز کے بارے میں یا سم ون از بینگ ملیشیس. سو دو طرح کے ایشوز ہیں کہ جو ایشو ہو وہ لارجر پبلک انٹرسٹ کا نہ ہو, وہ انڈیویجول گریونس کا نہ ہو, لارجر پبلک انٹرسٹ کا فلٹر ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ سو دیز کیٹیگریز آر اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ایگزیکٹلی, لیکن ٹیکسز فار ایگزامپل ون مثال کہ اس کا کسی سے انلیس ٹیکس کیا آپ نے اگر انفارمیشن پبلک کرنی ہے تو ٹیکس آرڈیننس, انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس دیٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. اس طرح کے کئی ایشوز ہو سکتے ہیں کہ اس پٹیشن کو دیکھ کے, بٹ آبویسلی آپ کا بالکل صحیح کنسرن ہے کہ یہ ایشوز اتنے براڈ نہ ہوں کہ جیڑی مرضی پٹیشن جنہوں ایڈمٹ کرنا ہویا تو وہ کر لی, جیڑی نہ کرنا ہویا ون آف دا ٹکس. سو دس ہیز ٹو بی اے بٹ مور ٹائٹلی ڈیفائنڈ کہ یہ کیا چیز ہے. پھر آگے اس میں میری رائے ہے کہ آج کی میٹنگ میں پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ پہلے طے کریں کہ پبلک پٹیشنز آئیں گی کس طرح, سبمٹ کس طرح, وہ کوالیفائی کیسے کریں گی. اچھا پھر ہے کہ جب وہ کوالیفائی کر گئیں اس کے بعد کے مراحل ہیں نا کہ اس نے کس طرح پھر کس کمیٹی میں آنا ہے, کہاں جانا ہے, اس پہ ہم کیا کریں گے. لیکن ابھی پہلا فیز پہ کوئی یونینیمس ہم تیار کر لیں. جی میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی گزارش کی تھی, اس کا میکنزم ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کے اندر ان بلٹ ہی اس کا فلٹر بھی لکھا ہو کہ ہمیں اس کے لیے ادھر نہ جانا پڑے. ابھی اسکروٹنی کمیٹی کی بات ہوئی, اتنے سخت چیکس ہونے چاہیے اس پٹیشن کے ایلیجیبل ہونے کے کہ اس کو بعد میں اگر ایک دفعہ وہ آ گئی تو پھر دوبارہ اس کو ہم کسی اور کمیٹی کے بعد بھیج رہے ہیں اسکروٹنی کے لیے, اس کا میرا نہیں خیال کو فائدہ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پٹیشن کی ہم فار ایگزامپل رکھ لیتے ہیں کہ 5000 سگنیچر کے ساتھ وہ ان سارے چیکس کے تھرو ہوتے ہوئے وہ آ جاتی ہے ہاؤس کے اندر اور ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو 5000 سگنیچرس کے ساتھ فار ایگزامپل وہ پٹیشن آئی ہے اس کے بعد اس کو بھیجنا اسکروٹنی کمیٹی میں لمبا کام کرنے والی بات ہے. اس میں جو چیکس ہیں نا جی وہ جیسے صورتحال ہے لوگوں نے وہ چیکس کے ہوتے ہوئے بھی آ جانی ہے, وہ کسی نے تو دیکھنا ہے کہ وہ چیک جو ہیں وہ فالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. سکروٹنی کمیٹی نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیک جو ہم نے کہا گیا ہے پری ریکوزٹ دیے گئے ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. سکروٹنی کمیٹی کا تو اتنا ہی کام ہے. وہ سیکریٹریٹ کی کمیٹی ہوگی یا وہ یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ وہ سیکریٹری کی کمیٹی بنے یا ممبرس پر مشتمل ہو, یہ ہم نے طے کرنا. ہاں جی. اچھا نہیں, اس کو اگر ایک ایک کر کے کریں, ڈبیٹ تو ہم ہر چیز پہ کریں گے, ایک کریں کہ یہ جو پبلک پٹیشن ہے یہ کتنے سگنیچر پہ آنی چاہیے, ایک ایک کر کے کر لیں نا چیزیں تاکہ وہ چیزیں ہم وہ کرتے جائیں. اس پہ رائے دیں ایک ایک کر کے. میں نے کہا ہر ایشو کو ذرا ٹچ کرتے جائیں. آئی تھنک 5000 ہاں اس دن بھی 5000 پہ ہی تقریباً یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہاں 5000 جو ہے بڑی بات ہوگی. یہاں 5000 کرانا بہت مشکل ہے ود آئی ڈی کارڈز ساری چیزیں. نہیں اس کو تھوڑا آسان نہیں کرنا چاہیے, کیسے اور نیچے لانا چاہیے, نمبر نیچے لا کے. آسانی تو یہی ہے نا, نمبر نیچے لائیں.
वैसे नहीं ये क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का इशू होगा तो 5,000 सिग्नेचर मिलेंगे। नहीं, वरना पब्लिक लोग इंटरेस्ट 25 का तो इशू वैसे भी ही हो, छोटे इशू के लिए भी ले आएंगे। पब्लिक का इशू भी हो तो 5,000 फिर भी मुश्किल है। और फिर उसमें क्या होता है हमारे मुल्क में, बाकी दुनिया की तो चलो छोड़ दें, जब आप चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं तो फिर 2 नंबरी शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब मेरे पास एक पब्लिक पिटीशन है, वहाँ 200-300 बंदे मेरे पास जेन्युइन है, जेन्युइन। और ये बड़ी बात होती है, मैं प्रैक्टिकली 200-300 बंदा बहुत बंदा होता है, 500 बहुत बंदा होता है। अच्छा, अब मैं 500 का है भी जेन्युइन इशू, वो आपके क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरता है, आपने रख दिया 5,000, मेरे पास है 500, 4500 मैं 2 नंबरी करूँगा ना, नाम लिख लिख के, नाम लिख लिख के, नाम लिख लिख के मैं करूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि इसको नंबर मैं अभी नहीं कह रहा कितना करो, लेकिन इसको कम करें, मेरी राय ये है। उसमें इसलिए रखा गया था, उसकी तारीफ पे बात हुई कि वो दूसरी सूरत में हाँ, उसका मेंबर अगर उसको ऑप्ट कर लेता है तो वो फिर तो वो नंबर की कदर खत्म हो जाती है। अगर मेंबर उस इशू को वो ले आते अच्छा। हैं मेंबर के ये बात पास, हमने की थी, मेंबर उसको वेट कर लेता है। One member will be considered as 5,000 signatures. स्पॉन्सर्ड बाय मेंबर। हाँ, Sponsored by members, no numbers. नो नंबर, तो वो मेंबर आपके पास आ गया, आपने उसे, वो आ गई एप्लीकेशन, आपने उसको वेट कर दिया, बस वो खत्म हो बात। वो फिर सेनेटर्स की सेनेट में भी ऐसे है, सेनेट की पिटीशन जो है उसको कोई नंबर्स की जरूरत नहीं है। खालसा आपको बताओ। एक दो तीन चीज़ें वैसे मैं डिस्कस करूँगा। जो अभी इस टेन्योर में हमने देखा है एक नया कमेटी सिस्टम बना है, नई एम्पावरमेंट हुई है। हम खुद एक सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं। इवन जो हमारा रेगुलर एजेंडा है, यानी लेजिस्लेशन है, जो लॉज आते हैं, अब आप खुद देख लें कि उसमें कमेटीज़ अभी किस हद तक इफ़ेक्टिव हुई हैं। और कई दफ़ा यूरोपिया में बहुत दूर चले जाते हैं और हकीकत से दूर चले जाते हैं, फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है बात में कि मतलब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक अब्दुल अली जावेद साहब ने बहुत बर्निंग इशू था, कोई पब्लिक पिटीशन की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद टेकअप कर लिया यूनिवर्सिटी का। एक सैनिटेशन वर्कर, सैनिटरी वर्कर्स का इशू था, उनकी सेफ्टी का, वो इधर आए असेंबली में, कोई उन्हें पब्लिक पिटीशन नहीं देनी पड़ी, और जनरल मोशन हो गया, स्पीकर साहब ने डिबेट करा दी और वो इशू वहाँ से पिक अप। इसी तरह कोई अभी यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट की रिपोर्ट थी, उस पर नूरुद्दीन भट्टू साहब ने, वो मेरी है। अच्छा आपकी जनरल मोशन, वो भी पब्लिक पिटीशन थी, ये जो आप रहे थे। इसी तरह अभी PSU में हम लोग रेगुलर मीटिंग कर रहे थे, तो एक मेंबर है मलिक कासिम साहब, वो आगे उन्होंने कहा कि मैंने एक पिटीशन करनी है, वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज की कोई जो 8 साल से अनअटेंडेड, तो वो मतलब ये भी एक तरह की पिटीशन ही है जो ये असेंबली एंटरटेन कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सिस्टम बिल्कुल क्लोज है या इनएक्सेसिबल है, या ऐसे कोई बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं या तबकात हैं जो बिल्कुल हमसे कट ऑफ। मतलब अगर जमादारों से लेके जो आपके सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारे दफ्तर में आके गैलरी में आके बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कनेक्टेड हैं लोगों के साथ। सो इसलिए आई थिंक एक सिस्टम चल भी रहा है, उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए और उसको उसके साथ ही सिंक करना चाहिए, बजाय कि कोई हमें बहुत बड़ा एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दें, उसके साथ उसको सिंक कर दें, मेंबर्स इशूज रेज। वो तो वही बात मैंने की थी ना जी, मेरा कि एक सवाल है, चलो मेंबर्स के पास तो ऑलरेडी राइट है, वो उसको एक्सरसाइज कर ले। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास कुछ डॉक्टर्स आए, प्रैक्टिशनर्स, उनको ये जो हेल्थ केयर कमीशन है उनसे मसाइल थे, पूरे पंजाब के वो मसाइल थे, हर जगह वो इशू आ रहा था।
تو میں نے اسے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو ایسے ارجنٹ موشن کے لیے. اب ہمارا یہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پری ریکوزیٹ ہیں نا, ہمارے اسپیکر صاحب نے اتنا لمٹ کر دیا ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں. نہ ارجنمنٹ میں پری ریکوزیٹ ارجنمنٹ آ نہیں سکتی بغیر کسی خبر کے جنریٹ ہونے کے. ہم اٹھاتے ہیں, خود ہی لکھتے ہیں, لے کے آ جاتے ہیں. وہ اسپیکر صاحب کی نرم دلی کی وجہ سے وہ انٹرٹین ہو رہی ہیں. تو یہاں بھی یہ ہے. تو اگر آپ وہ پری ریکوزیٹ پورے کریں گے تو پھر راستہ شاید نہ ملے. ابھی تو مل رہا ہے, کلرک اور اسپیکر ہو شاید نہ ملے. تو اس میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں بھی آپ ایسا نہیں کریں. آپ کی ایک پوری ایسوسیشن ہے پنجاب میں, آپ تمام شہروں سے اس پہ سگنیچر حاصل کریں تاکہ ایک پورے پنجاب کا ایشو ہے تو پھر پورے پنجاب کا نظر آئے. تو ہم اس کو پھر پبلک پٹیشن کی صورت میں ہم لے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی. تو اگر کوئی بندہ نہ کوئی سیریس ہو, نہ ان کی اس تک رسائی ہو, نہ وہ جانا چاہیں, تو ان کے لیے ایک ونڈو ضرور ہمیں اوپن رکھنی چاہیے. باقی ممبرز کے پاس تو آلریڈی ہے, وہ کسی بھی ایشو کو کسی طریقے سے بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو بات ان کی ہے کہ جو نہیں, مثلا کوئی انٹلیکچوئل فورم ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں خود ہی جانا چاہیے. تو جو اگر ہم جہاں اور بہت سی نئی شروعات کر رہے ہیں تو اس کا یہ ایک حصہ ہو کے تو ایک اچھا تاثر ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو اوپن کیا ہے لوگوں کے لیے. جی میری بھی یہ رائے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا ایشو ہوگا جو ہماری پنجاب کی جورسڈکشن میں ہے جس کے لیے ہم وائس نہ بنے ہوں, ہم ایز ممبر اس کو پلیڈ نہ کیا ہو اپنے ہاؤس میں. وہ کون سے طبقہ ہوگا یا اس کا کون سا ایشو ہوگا؟ فار دیٹ ایگزامپل ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایشو ہوا, میرے خیال میں راجہ شوکت صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. وہ ایک ایسا ایشو تھا کوئی نہیں ٹیک اپ کر رہا تھا. ایک برننگ ایشو تھا, اس کو وہ ٹیک اپ ہو گیا. اسی طرح کافی باہر ہمارے اسمبلی کے باہر آ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو بھی ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں اندر. تو ایسا کوئی ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ جو ایک ایسا کیونکہ ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہیں, مطلب یو کے کی مجھے یاد ہے آج سے کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے, یو کے نے 10 لاکھ سگنیچر دیے تھے اپنی پارلیمان کو کہ آپ ریکگنائز کریں 10 لاکھ سگنیچر, 1 ملین سگنیچر کہ آپ ریکگنائز کریں پیلسٹائن کو. انہوں نے وہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی پرسوں کیا رات کو. تو ایسے ایشوز فیڈرل گورنمنٹ میں آتے ہیں فارن پالیسی کے ریلیٹڈ, جہاں پر پبلک ایٹ لارج ایک بہت بڑے کاز کو ڈیبیٹ کر رہی ہو اور بڑے کاز کو لے کے آگے چل رہی ہو. تو وہاں پر تو یہ سگنیچر, اور اسمبلی میں کوئی اس کو ریز نہیں کر رہا تو وہ مینڈیٹری کر دیتے ہیں اس کو لانے کے لیے. ہمارے پنجاب میں کوئی ایسے ایشوز پتہ نہیں کون سے ہوں گے جو یہ ہمارا جو یہ رول ہے اس کو اویل کریں گے. میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے پہلے بات کی, آپ کا کوئی ٹول بھی, یہ تو ہم مس یوز کرتے ہیں نا, پوائنٹ آف آرڈر پہ آ جاتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر تو وہ نہیں ہے, وہ تو اسپیکر صاحب کی مہربانی ہے نا, وہ ہم زمانے بھر کی باتیں پوائنٹ آف آرڈر پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح صرف ایک ٹول آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے جو ادر دین ہے, وہ اس کو کسی حد تک کیٹر کرتا ہے. لیکن وہاں ہفتے میں 2 دن اگر سیشن ہو نہ ہو, پھر کہاں, پھر اس دن باری آئے نہ آئے. میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم جن ہاؤسز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں تو 2 بندے بیٹھے ہیں, ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے, چلتی جا رہی ہے اور مسلسل چلتی جا رہی ہے. ہم تو اپنے دن پورے کرنے کے لیے جو ہے اس کو بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ وقت نہ ملنا بھی جو ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کرنے ایشو کو یعنی اس کو سپیس ہی نہیں مل رہی ہوگی. تو جب یہ سپیس اس طرح ملنے کی ہوگی تو وہ آ جائے گی, چیمبر میں آ جائے گی یا سیکریٹریٹ میں آ جائے گی, تو وہاں سیکروٹنی کمیٹی اس کو آگے کمیٹی کو چلے جائے گا, یعنی وہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا. ہاؤس میں تو صرف وہی چیزیں جائیں گی جن کو یا تو وہ بندہ سیریس لے گا یا پھر اس کو آٹو. میں پچھلی اسمبلی کی بات 13 سے 18 کی بات کر رہا ہوں, میں ایک ایشو لے کے اسی طرح میں کھڑا ہوا تو اسپیکر صاحب نے مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے کہا یار تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو, ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ ٹول جو ہے وہ سوائے اس کے کوئی ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہم اس کو استعمال ہی کرتے ہیں. اچھا, اس میں میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم پی ایس کے پاس جیسے ڈبیٹ ہو رہی ہے بہت سارے ٹولز ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے, لا اینڈ آرڈر پہ ہو اس کے لیے الگ ٹول ہے, جنرل ایشوز کو ریز کرنے کے لیے ایڈجرمنٹ موشن ہے, اس طرح مختلف ٹولز ہیں.
ڈپارٹمنٹ کی سکروٹنی کے لیے، انفارمیشن کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس کویکشن آر جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ اصل میں زیرو آور بھی ہے. یہ سارے ہیں ہم نمائندگان کے پاس کہ وہ پنجاب کے عوام اور حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ سارے ایشوز اٹھا سکتے ہیں. یہ جو کونسل آف چیئر پرسنز میں یہ جو ایشو آیا تھا، جو جس کے لیے یہ سب کمیٹی بنی، وہاں یہ کنسنسس تھا، تبھی یہ سب کمیٹی بنی کہ پبلک کو بھی ایکسیس دینی چاہیے اس فورم کی طرف، جو جس کو ہم پنجاب اسمبلی کہتے ہیں. اور اس میں کوئی ایم پی ایز کا جو رائٹ ہے اس سے ماورا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ اوپن اس سب کمیٹی کی طرف بھیجا گیا کہ اس کو ہم کس طرح یہ اسمبلی پبلک پٹیشنز کو کرے، انٹرٹین کرے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو پٹیشنز کے نمبر جو ہیں وہ ہمیں ڈیسائیڈ کر کے کونسل آف چیئر پرسن کی طرف بھیجنے چاہیے. اس پہ بھی میں اگر زیادہ بات کرتے ہوئے کہوں کہ 500 سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر جینون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں 2 نمبری نہ ہو تو 500 سے زیادہ نمبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. 500 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک کے پاس جا کے سائن، کسی دن آپ نکلیں نا اور ایک کے پاس جا کے سائن کرائیں تو 500 نمبر بہت بڑا نمبر مجھے لگتا ہے. نمبر 2 کہ اس کا بالکل کمیٹی جو ہے ہونی چاہیے اس 500 نمبر کے بعد بھی ضروری نہیں ہے وہ پٹیشن ہم انٹرٹین کر لیں. میں اس لیے کم کہہ رہا ہوں، جب آپ 10,000 بندے سے کرائیں گے پھر آپ انٹرٹین نہ کریں گے، وہ بہت مطلب نا بیک لیش آئے گا آپ کی طرف. میں آ رہا ہوں اس پہ میں آ رہا ہوں. بات ہوئی تھی کہ وہاں 2 ہیں، اگر اتنے سائن ہوں گے تو پھر وہ ہاؤس میں جائے گی، اگر اتنے سائن ہوں گے وہ 2 الگ الگ دنیا رکھیں. نہیں، میری میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میری رائے ہے کہ ایک تو نمبر 500، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، 1000 ہونا چاہیے، 200 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 500 نمبر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہماری جو سکروٹنی کمیٹی ہے، میں بڑا اس پہ واضح ہوں کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے انڈر، ان کے پاس ایز کمپیئر ٹو اسپیکر صاحب کام کا لوڈ کم ہوتا ہے. تو سکروٹنی کمیٹی جو بنے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اور جس طرح باقی لائبریری کمیٹی ہوتی ہے، مختلف جو ڈپٹی اسپیکر، اسی طرح اس کمیٹی کو بھی ڈپٹی اسپیکر کی سربراہی میں بنایا جائے. ایم پی ایز اس میں ایم پی ایز کی وہ کمیٹی ہو اور اس کو فل سپورٹ سیکریٹریٹ کی جو ہے وہ اس کو حاصل ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اس سکروٹنی سے پٹیشن نکل کے، وہ سکروٹنی کمیٹی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، اس میں اس نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا اس کا. میرے خیال میں اس کو سیدھا اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف جانا چاہیے، جو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہو. اور فرض کریں ان کی لیبر کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، ایک ایشو آیا ہے اس میں سکروٹنی کمیٹی نے اس کو پاس کر دیا، یعنی وہ کرائٹیریا پہ پورا اتر گئے تو وہ وہاں گئی ہے. اب یہاں آئے گا کہ وہاں اس پٹیشن کی ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی. تو اس میں مجھے یہ تجویز اچھی لگتی ہے، اس میں اسپانسر اور کو اسپانسر 2 لوگ جو ہیں وہ منیمم ان کی نمائندگی اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوگی. اسپانسر اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر پٹیشن جو ہے اس کا اسپانسر ایم پی ہونا چاہیے، تو یہ کوئی ہاں، تو پھر وہ 2 بندے ان سے 2 بندے آپ مانگیں. ہاں، وہ یعنی اسپانسر اور کو اسپانسر 2 بندے اس کے مانگے. یہ سسٹم میں پریکٹیکلی دیکھ لیں، ابھی ہماری یہ کر لیں، مجھے تو ایم پی اے پہ بھی ویسے کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو نہیں. آپ ویسے اچھا نہیں، چلے میں ذرا مکمل کر لوں. ہاں مطلب اچھا 2 بندے وہاں ہوں، چلیں ابھی اس پہ کر لیتے ہیں، بعد میں ایم پی اے ہو یا نہ ہو. 2 بندے وہاں ہوں. اگر ایم پی اے ہم رکھیں گے تو کو اسپانسر اس کا آئے گا، اس پٹیشن میں سے کوئی ایک آئے گا نمائندہ. اگر آپ ایم پی اے نہیں رکھتے تو پھر دونوں وہی ہوں گے، اسپانسر اور کو اسپانسر. دیکھیں وہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئیں گے تو اس ڈپارٹمنٹ کے ہائی آفیشلز بھی بیٹھے ہوں گے،
जिस डिपार्टमेंट के मुतलका वो होगी, वहाँ हम MPs भी सारे मौजूद होंगे, चेयरमैन साहब मौजूद होंगे, सेक्रेटेरिएट, लॉ डिपार्टमेंट सब मौजूद होंगे। मेरे ख़्याल में वो स्टैंडिंग कमेटी उस इशू का बहुत अच्छी तरह, अगर मैं थोड़ा और तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो उस पिटीशन का पोस्टमार्टम उस स्टैंडिंग कमेटी में हो सकता है, हाउस में नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको हाउस में तो डिबेट, पॉइंट स्कोरिंग ये हम सब करते हैं, ठीक है। अगर उसको खुलूस नीयत से देखना है ना कि उस पिटीशन पे की हम सच्चाई पे जाना चाहते हैं, उनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी से अच्छा फोरम असम्बली में कोई नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी उसका पोस्टमार्टम पूरी तरह से करेगी और उसमें से जो एट द एंड ऑफ द डे जो रिकमेंडेशन होंगी उस स्टैंडिंग कमेटी फिर वो हुकूमत को वो भेजेगी कि ये हमारे पास पब्लिक पिटीशन आई थी, फ़लाँ डेट को आई थी, इतनी सिटिंग हुई है उस पर, 1 हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, और उसके बाद हमने लॉ डिपार्टमेंट, असम्बली सेक्रेटेरिएट सबसे मिल के, और उसका डिपार्टमेंट भी होगा, जिस तरह बाकी की हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं बाकी स्टैंडिंग, तो वो हम हुकूमत को भेजेंगे, ठीक है ना जी। चूँकि अल्टीमेटली तो हुकूमत नई चीज़ों को ठीक करना होता है। मेरा ख़्याल है असम्बली का काम यहाँ पे यानी ख़त्म हो जाता है जब हम उनको भेज देंगे। आगे उसका कर सकते हैं कि जी वो, जैसे हमारी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें हम उनको गवर्नमेंट को पाबंद करते हैं कि इतने दिनों के अंदर हमें वो रिप्लाई करें कि उन्होंने क्या किया है उस पर जो हमने भेजा है, तो वो भी हम उनको पाबंद कर सकते हैं कि उस पिटीशन के ऊपर गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ जो है वो दोबारा से उस कमेटी को कुछ दिनों के 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन जो भी वहाँ पे आप TORs में तय कर लें। मेरे ख्याल इस पर राय में हम इस जो है ना इसको लेके जाएं, ठीक है ना जी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ओपन छोड़ रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पिटीशंस दोबारा से गौर कर लें, MPA लाजमी स्पॉन्सर हो या ना हो, वैसे दोनों में मैं सच्ची, वरना मैं आप अपनी राय बिल्कुल ठोक के देता कि जी ये राय, मेरे ख्याल में दोनों में कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं लग रहा। मुझे एक फ़र्क नज़र आता है कि अगर MPA होगा ना तो वो मैटर जो है ना वो पोलिटिसाइज लगेगा, मेरी ये राय है। दूसरा, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, अगर हाउस में चला जाएगा तो हम पॉलिटिकल गैलरी खेल रहे होंगे। नहीं, सीधा स्टैंडिंग कमेटी, हाँ बिल्कुल। MPs तो वहाँ मौजूद हैं। हाँ। अगर अब मैं फॉर एग्जांपल मेरी साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक मिनट, हाउस में सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं हाउस में, वो सिर्फ आएगी कि जिस दिन हम फ़र्ज़ करें यही कमेटी है और हम एक पिटीशन के ऊपर हम फाइनल एक नतीजे पे पहुंच गए हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो आप हाउस में पेश करेंगे कि जी ये पिटीशन आई थी एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के पास, ये उसकी रिकमेंडेशन है, हाउस में हम पेश कर रहे हैं, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये डिस्कशन कमेटी वाली और हाउस वाली कुछ रूल्स भी सेटल करते हैं, तो रूल की खालिद साहब इस पे अनलेस कॉन्ट्रेक्ट नहीं, अभी मैं खालिद साहब का भी पूरा नुक्ता नज़र, लेकिन ये कमेटी वो लेना है, ये जाना कमेटी के अभी तो पास मैं ही है। अपनी कर रहा हूँ ना कि हम आपस में एक वो कर लें, बाद में इनका सेक्रेटेरिएट तो इसमें एटलीस्ट रूल तो ये कहते हैं कि ये कमेटी के पास ही जाएगा, अनलेस ये रूल्स अमेंड हो, और जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली हाउस जो रेलेवेंट कमेटी है, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी, हाँ स्टैंडिंग जो कमेटी। रूल्स की मंशा है वो नहीं, तो वो इस भी वक्त मैं यही एग्री है। कर रहा हूँ ना, वो अभी तो साहब वही जब है। इसका को-ऑथर या को-स्पॉन्सर जब MPA बनेगा तो उसमें तो एक बात ये भी आएगी कि लोग कहेंगे कि आपको इतने सिग्नेचर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर आप तो खुद MP हैं। यही बात हुई ना, MPA के लिए सिग्नेचर MPA भी हो सकता नहीं, है, लेकिन उसके लिए मैं सिग्नेचर आपको की पहले जरूरत नहीं, फिर नहीं। अगर MPA ने करना उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी टूल हैं। मेरे पास एक प्रैक्टिकल उसकी एग्जांपल है, इधर टेंडरीज की भी बात हुई नहीं, थी। ठीक है, अगर आप अहमद आप भी अपना अगर आप समझते हैं कि MPA को नहीं होना चाहिए तो ठीक है, मुझे क्योंकि वो जो उसमें मैं पब्लिक कुछ बंदा है ना, ज़्यादा- जो बंदा आएगा नहीं, पिटीशन उस- लेके, वो ऑनर भी फील करेगा, वो ऑनर भी फील हाँ, करेगा और वो समझेगा कि वो मेरे समझेगा, और वो हमसे ज़्यादा वेल ब्रीफ्ड देख होगा। लें, मैं ये कहता हूँ कि दोनों ये थोड़ा इस पे कर लें। MPA के जरिए भी आ सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट भी आ सकते ठीक है, हैं। जब MPA पिटीशन लेके आ रहा है तो MP के जरिए आ बताएं जाएगा। आप भी, ये इंपॉर्टेंट इशू है। डिस्कशन होनी चाहिए कि मैं एक पिटिशनर हूँ, अग्रीव्ड इंसान हूँ, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ। नहीं, कलेक्टिव इशू भी हो पे सकता वैसे है, हाँ। मैं अपना मुद्दा लेके, सबसे पहले अगर कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा? असेंबली तो नहीं आऊँगा, अदालत जाऊँगा। मैं अदालत जाऊँगा, वो कहेंगे भाई पहले आप वकील कराएं,
پٹیشنر تو آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ پٹیشن لے کے آئے ہیں, لیکن آپ کو ایک کاؤنسل کی ضرورت ہے, آفیسر آف دا کورٹ کی ضرورت ہے جو آپ کو جج صاحب کے سامنے ریپرزینٹ کرے گی. تو کیا وہ مطلب کچھ بہت لبرل سسٹمز ہیں ابھی, لیٹس ناٹ ہم ای یو کو اور ان سسٹمز کو سائڈ پہ رکھ دیں, وہ آؤٹ لائرز ہیں. ہم ابھی ایک ایسے نظام ہے جو اپنے آپ کو خود تلاش کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسا نظام بننا ہے. اس میں سسٹم پہ ٹرسٹ کے ایشوز ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں ایم پی ایس کے اوپر. تو دس ٹول کو اگر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں سسٹم میں ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں اس 340-50 کا جو ایوان ہے اس میں اتنے قابل ممبر موجود ہیں کہ وہ ان ایشوز کو بڑی اچھی طرح ایلیکوینٹلی اور بڑے پیشن کے ساتھ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں, اسپانسر کر سکتے ہیں, اور ان گروپس کو اونرشپ دے سکتے ہیں کہ یار ہم ہیں تمہارے لیے, یہاں پہ فائٹ کریں گے, کمیٹیز میں تمہیں ریپرزینٹ کریں گے, تم آؤ بیٹھو ہیئرنگ سنو. سو یہ اس کو دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیا یہ چیز اوپن چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو رائٹ ٹو اسپیک بھی دیں, ان کی بات سنیں بھی, لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹ ویسل جو ہے وہ اس ممبر کا ہونا ایک اچھی چیز ہوگی جو آئین پاکستان پہ حلف لے کے آیا ہوا ہے, جس کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے. ایون سگنیچرز کے ساتھ بھی اگر آتی ہے تو اس کی ایک زیادہ ویلیو بن جائے گی کہ یار اس کے پیچھے 500 لوگ کھڑے ہیں. یہ نہیں صرف آنی سگنیچر کے ساتھ چاہیے. اس کے علاوہ میں اس پہ تو حق میں نہیں ہوں نا کہ ہاں. ڈونٹ یو تھنک جو میرا اسپانسر ہے وہ اونرشپ لے گا اس ہاؤس کی, اس کو لگے گا کہ یار میں یہ ہاؤس جو ہے میری اونرشپ لے رہا ہے اور میرا یہ ہاؤس ہے یہ, اور وہ ادھر آ کے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے ملتان کی 7 والی کانسٹیٹوینسی ہے, یہ بناتے ہیں فرٹیلائزر, اپنا فرٹیلائزر کہہ رہا ہوں, فرٹیلائزر بھی ہے وہاں پر, وہ میری کانسٹیٹوینسی میں ہے, پاک عرب نہیں, ٹینریز نہیں ہے, کوئی کاٹن کا ہی کام کرتے ہیں, کلرنگ کرتے ہیں ان کی. وہ اپنا نا بڑا زہریلا مادہ جو ہے نا وہ باہر پھینکتے ہیں سڑک کے اوپر. اچھا اس سے سڑک بھی بڑی خراب ہوتی ہے. یہاں کے ہمارے وہاں کے ایم پی اے جو ہے انہوں نے بڑی دفعہ نا یہاں پہ فلور پہ بات کی ہے, وہ ایک معاملہ اٹھتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جو 7 گاؤں ہے نا جس سے وہ افیکٹ ہوتا ہے, ان کا سب سوئل واٹر ختم ہو گیا, ان کا قادر پور راما کے ساتھ یہ علاقہ ہے. انہوں نے ادھر جب بھی جاتا ہوں نا میں, وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا پانی کھڑا ہے, یہ دیکھیں پولوٹیڈ وہ سارا. وہ ہم اسمبلی میں ریز کرتے ہیں, بڑے پیشنیٹلی کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. جب اس گاؤں کی آبادی ہے 2500 سے 5000, اگر اس کے 1500 2000 ہم رکھ لیتے ہیں, 2500 رکھ لیں, 2500 سگنیچر کے ساتھ ایک گاؤں کا نمائندہ جب آ کے بیٹھے گا نا انوائرمنٹ کی میٹنگ کے اندر, اس کا آپ دیکھیے گا انداز اور ہوگا. کیونکہ وہ میرا گھر تو یا اس ایم پی اے کا گھر تو اس گاؤں میں نہیں ہے نا, اس بستی میں نہیں ہے, اس کا گاؤں اس بستی میں ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے بچے بھی ذلیل ہو رہے ہیں, میں بھی آتے جاتے کام سے جاتا ہوں آتا ہوں, اسی پانی کے اندر سے کالا پانی ہے, بالکل بلیک واٹر, تو اور بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں سب سوئل واٹر کی خرابی کی وجہ سے. وہ جتنا پیشنیٹلی ادھر بیٹھ کے ہم سب کو اپرائز کر سکتا ہے, بریف کر سکتا ہے, محکمے کو بریف کر سکتا ہے, اور پینلائز کر سکتے ہیں ہم اس فیکٹری کو, ہم میں سے کوئی بھی نہیں وہ کرے گا. اسی لیے پبلک پٹیشنز کی ٹھیک ہے بات, اسپرٹ یہ ہے پبلک پٹیشن. ٹھیک میں علی صاحب کی بات کو سیٹ کرتا ہوں. عدالتوں کے بعد 3 سال وہ لگے رہے ہیں وہاں تو ایک الگ سے اور ان کی, اور وہ جو خواجے ہیں جن کی فیکٹری ہے, وہ خواجہ صاحبان ہیں, ان کی کوئی لیگل ٹیم ہے سر, وہ اڑا کے مارتے ہیں, کیس ہی نہیں لگنے دیتے. صحیح. ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا نا لیبر میں, وہ لیبر کے جو لیڈرز آئے ہیں نا, اب وہ باہر جہاں کہیں بھی ان کے کوئی سیمینار ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, وہ بڑا پراؤڈلی وہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں سنا گیا ہے, پہلی مرتبہ, نہیں یہ اچھا بنے گا, پہلی مجھے مرتبہ بھی ہسٹری میں اسمبلی نے بلا کے, ورنہ یہ ٹھیک ہے بات, نہیں میں کنوینس ہوں, اس کا تاثر اچھا جائے. ہاں یہ بات کرتے ہیں. تو وہ سنا ہے, تو وہ بڑا اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا باہر, بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا, ہم جانتے رہتے ہیں نا, وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انٹریکشن کا موقع دیں اس ادارے کے ساتھ نا. اور ابھی میرا خیال خالد صاحب اور محسن صاحب کو بھی ہم اس میں, ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سگنیچرز کی بات ہو رہی ہے,
اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس وہ رول میں بھی لکھا ہوا ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی کی صورت میں. اگر ہارڈ کاپی کی صورت میں آتی ہے، اب ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سینٹر میں بھی ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی پیپر لیس انوائرمنٹ کا ہو گیا، ای فاس پہ چلے گئے. اب کوئی لیٹر ویسے نہیں جائے گا آئے گا کوئی، یعنی کہ اب پیپر ورک ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر یہ پٹیشنز کو ہم ہارڈ کاپی کی صورت میں لیں گے اور جو سگنیچرز ہیں پھر ان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں ہوں گی، پھر ان کے ساتھ انیکسچرز ہوں گے، یہ وہ اس کو رکھنا سنبھالنا مینٹین کرنا یہ بڑا مسئلہ. اس کو پورٹل پہ کوئی ہم اس کا ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اس پہ ہم لیں، صرف ہارڈ کاپیز بالکل نہیں ہیں کیونکہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے سسٹم. ابھی آپ کے ہاؤس میں بھی آپ کو ایجنڈا نہیں ملے گا، آپ کے ٹیبل پہ ایک ٹیبلٹ لگا ہوگا، اس پہ ایجنڈا ہوگا، کوشچن لسٹ ہوگی. سر یہ بہت جلدی ہونے والا ہے، یہ بہت جلدی ہونے والا ہے. ہمارے پاس ٹیبلٹس آ گئی ہیں، ان کے سافٹ ویئر سلوشن سر اگلے مہینے تک آ جائے گا، تو پھر ہم انہیں ایک آدھ مہینے میں سر وہ سر کر دیں گے. تو پیپر بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کو پبلک پٹیشن کو پیپر کی فارم میں نہ لیا جائے. اب آن لائن کیسے ہم نے لینا ہے اس کا طریقہ کار ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آتے ہیں، یا یہ سگنیچرز کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی. دیکھیں نا، اگر وہ اس سے ہارڈ کاپی لیں تو پھر سگنیچرز اور شناختی کارڈ یہ ساری چیزیں چیک ہو سکتی ہیں، لیکن آن لائن پہ کیا طریقہ کار ہوگا وہ ہمیں آج کل کے ٹولز دیکھنے پڑیں گے کہ اس کو کیسے لیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں صرف 3 پٹیشنز کا وہاں پہ ذکر ہے، 3 پٹیشنز ڈسپوز آف کی ہیں ابھی تک ان لوگوں نے. اب اس میں کتنی آئی ہیں، کس طرح سلیکٹ کی ہیں یہ ساری، یہ ابھی سیکرٹریز کانفرنس ہے پرسوں 25 تاریخ کو، سیکرٹری صاحب جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور ہم نے پلان میں یہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم یہ ان کا ونگ جو یہ کام کرتا ہے اس کو وزٹ کریں گے، ان کے آفیسر سے ملیں گے، ایک پریکٹیکل نالج فرسٹ ہینڈ نالج جو ان کا بھی آ جائے گا تو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کیسے ملے گا. تو یہ جو اس طرح کے اس میں ہے، ابھی چونکہ شروع ہونے والا ہے تو آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس میں ہے. اب ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ اسمبلی کا مقصد کیا ہوتا ہے. اسمبلی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری 12 کروڑ عوام تو نہیں آگے اپنے مسئلے بیان کر سکتے، ان کے نمائندے آتے ہیں یہاں پہ، وہ اپنے لوگوں کے مسئلے یہاں بیان کرتے ہیں. تو وہ کام تو ہو ہی رہا ہے مختلف ٹولز کے ذریعے. اب یہ ایک ایڈیشنل ٹول ہے اور یہ بڑا زبردست ٹول ہے. جس طرح 3-4 مسئلے اس میں اسمبلی میں آئے اور بڑا اچھا اس کے نتائج سامنے آئے، جیسے امجد صاحب ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس طرح کا یہ ٹول ہے جس سے پبلک کو اپنی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ ایکٹیو لگے گی کہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے جو آج تک نہیں محسوس ہوا تھا. اس اینگل سے تو بہت زبردست ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی کیسے چلانا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑا سا ہمیں ابھی اس کو اسٹڈی بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی، وہاں پہ وزٹ کر کے وہ بھی ہم لائیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور کیسے اس کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. ہم اس میں اس کو انوویشنز بھی لا سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے مطابق اسے یہاں پہ ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن طریقہ کار جو ہے نا اس کو فائنل ہم کریں. جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل کم سگنیچر سے بھی ہمیں انٹرٹین کر لینا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو ایک بندہ بھی لاتا ہے تو وہ بھی بہت ہے. جیسے امجد صاحب لائے تو وہ ایک بندے کی کوئی پٹیشن تھی، اسے کیا انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس پہ بڑا اس کا اچھا رزلٹ آیا. تو یہ ہونا تو ضرور چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا موڈیلٹیز ہیں یہ ساری ہمیں ابھی طے کرنی ہے. کیا اس میں ہارڈ کاپی کو تو بالکل مائنس کر دیں آپ، وہ تو مینٹین کرنا، رکھنا، سنبھالنا، اسے اسٹڈی کرنا، آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہم کر لیں گے، وہ نہیں ممکن ہوگا. اس کے علاوہ اگر محسن صاحب اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. سر بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے سر اس کمیٹی کا، تو اس لیے میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا سر. بٹ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا بیسک پوائنٹ کہ اٹس اے ویری گڈ ٹول جو پبلک پٹیشنس ہیں. اتنی ڈسکشن کے بعد یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی سر، اس فلوٹنگ آن دا سرفیس رائٹ ناؤ کہ جو پبلک پٹیشنز ہیں دے شوڈ بی ہیئر. اور سسٹم کا سر جہاں تک ہے، میں ویسے یہ کہوں گا کہ جو پریگمیٹک اپلیکیشن ہے ہمارے جیسی جورسڈکشن کی، کسی ایسی جورسڈکشن کی جو ہمارے جیسی ہو، انڈیا بھی کسی حد تک ہمارے جیسا جنرلی کہا جا سکتا ہے، لیکن یا تو ہمارے انڈیجنس ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، جیسے ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں اگر پروویژنس، تو وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ سر جب تک ہم پریگمیٹکلی چلتا ہوا یہ دیکھیں گے نہیں کہیں، تو ہمیں امپلیمنٹ میرا خیال ہے بڑا سوچ کے کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کمیٹی سے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن پریگمیٹکلی کہیں چلتا ہوا سسٹم ہمیں چاہیے جو ہمیں دکھ جائے کہ جی یہ سسٹم ہے، یہ ہے انفلوز، یہ ہے آؤٹ فلوز. اور ایک دو اور چیزیں سر میں امپورٹنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے قانون سازی جو سر ہوتی ہے وہ لیجسلیچر کا ایک ایسا واحد ٹول ہے جس میں وہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چیز نہ کرو. either do something or you are not authorized to do something.
یہ جو طریقہ کار ہاؤس اپناتا ہے صرف قانون سازی کے ذریعے کہتا ہے کسی بھی کلاس آف پرسنس کو کہ جناب آپ نے یہ چیز نہیں کرنی یا یہ آپ پر لازم ہے آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ ہاؤس کی جتنی چیزیں ہیں ان کا اپنا اپنا تھریش ہولڈ ہے, ان کی اپنی اپنی کچھ ڈائلیوٹیڈ ٹولز ہیں اور کچھ اسٹرنجنٹ بھی ہیں. کچھ میں آپ کو یا ہاؤس کو اس میں اوور سائٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ملتا ہے, کچھ میں میڈیا میں, اور لیکن وہ سارے امپورٹنٹ ہیں, ان میں ایک بھی غیر اہم نہیں ہے. لیکن ان کا وہ گلشن کے پھولوں کی طرح سب کی اپنی اپنی کوئی خوشبو ہے. لیکن جو لیجسلیشن ہے آپ کی سر, وہ آپ کا اصل میں وہ آپ کی اتھارٹی اور کمانڈ ہے. اصل میں وہ چیز ہے جو کہیں ماضی میں منارکی میں تھا, اب وہ جمہوریت کے ذریعے سے اس طریقے سے ایک میتھڈ کے ذریعے سے کیری آؤٹ ہو رہا ہے اور وہ خوبصورت طریقے سے ایک نئی شیپ دنیا میں اختیار کر گیا. اب سر اس میں ایک سوال میں نے یہ اٹھانا تھا کہ کس طرح سے جو ایک ایکس پٹیشن یہاں پہ آئی, ڈسکس ہو گئی, اب اس پر ریکمنڈیشن آ گئی کمیٹی کی. چلیے کہ کمیٹیز فیصلہ نہیں کرتی رولز کی, یہ بات تو سب واضح ہے سر, جناب کے بنائے ہوئے رولز ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کمیٹیز ریکمینڈ کریں گی اور ہاؤس جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا, دین اٹ بیکمز اے ڈیسیژن ٹو بی ڈسیمینیٹڈ ٹو دا کنسرنڈ پارٹیز. یہ بھی مان لیا کہ آپ کی ریکمنڈیشن آگے چلی گئی ہاؤس میں, ہاؤس نے کہا جی ایز اٹ از یہ ریکمنڈیشن ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ ڈپارٹمنٹ کو پالیسی لے گا, نہیں, الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کے پاس جانی ہے نا. پالیسی اڈاپٹ کرے گا. وہ بھیجی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. نہیں, میں نے تو پہلے کہا وہ جاتی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے نا. گورنمنٹ کو سفارش ہی کرتی ہے نا. امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم نے سفارش تو کرنی ہے. اب سر گورنمنٹ از منسٹر کھڑا ہو کے کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں سر. بالکل سر, یہ میرا یہ جو جواب میرے اسی سوال کی ایک آف شوٹ میں چلا گیا سر, یہی میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پر پہنچے کہ تو اس میں سر ہم نے ڈسٹنگوش ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا یہ ٹول جو باقی ہمارے ٹولز کلمینیٹ ہو کے گورنمنٹ میں جا رہے ہیں ان میں سے ان سے کس طرح مختلف ہوگا اور یا شاید بہتر ہوگا ان میں سے کسی سے. یہ نہیں اس میں ویری گڈ پوائنٹ. نہیں اس میں میری بالکل مختلف رائے ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے ابتدا ٹھیک کی ہے کہ صرف لیجسلیشن ہے جس میں آپ جسٹ لائک حکم دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ 2-3 چیزوں کو کور کرتی ہیں. ایک کرتی ہیں اویئرنیس کو, بہت ساری چیزیں اویئرنیس کے لیے ہاؤس میں ڈبیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت اور ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ان کو کور نہیں کر رہا ہوتا, ان کی بعض دفعہ نظر نہیں جا رہی ہوتی. ہاؤس کے اندر ہم ان کو متوجہ کرتے ہیں, اس انتظامی ڈھانچے کو, چاہے فیڈرل کا ہو یا صوبے کا ہو, کہ جناب یہ چیز آپ کی نظر میں نہیں آ رہی ہے, یہ اسمبلی میں اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا ہاؤس کے اندر ہم ان کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. تیسری ہے کہ ہم اپنی رائے بنا کے, ہاؤس کی یا کمیٹی کی رائے بنا کے ریکمنڈیشن کی صورت حکومت کی طرف بھیجتے ہیں. یہ 2-3 میجر پوائنٹ ہیں لیجسلیشن کے علاوہ. اچھا, یہ ہماری بہت ہی ایک یہاں پہ ایک اس کو میں کیا کہوں گا کہ لیجسلیشن سے کمپیریزن کرنے کی یہ روایت ہے. پچھلی میٹنگ میں بھی ایک ممبر نے کہا اتنے نال ہوئے گا کی, یہ ہوئے گا کی والا جڑا تصور ہے نا, اس میں سے نکلنا چاہیے. وہ صرف لیجسلیشن ہے. آپ نے, میں اس لیے کہا آپ نے بات درست شروع کی, لیکن باقیوں کو یہی جو مکس کرنے والی ہیں نا کہ اس میں تو رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. آپ نے لیجسلیشن کی, آپ نے حکم دے دیا اور اس کا تمام انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس حکم کو ماننے کا پابند ہے جو آپ نے لیجسلیشن کی صورت میں کی. باقی ٹولز جتنے ہیں ان کا جو دائرہ ہے وہ اور طرح کا ہے. جو میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں جس میں سر آپ کی اجازت چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کو اسسٹنس مل جائے گی میرے اس پوائنٹ سے. میں نے سر اس کو مکس کیا ہے نان لیجسلیٹو انسٹرومنٹس کے ساتھ. لیجسلیشن کی صرف بات آغاز جو میں نے کیا اس کے ساتھ صرف میں نے اسی اس طرح کو مکس کیا سر. اس سے مختلف نہیں ہوگی. نہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا فرق ہے انگل ہے میرا سر. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی ٹولز ہیں نا, چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں. باقی ٹولز کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کیا ہے یا مکس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی ٹولز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاؤس میں نہ ہوں تو بہتر ہیں کہ ہوں تو بہتر ہے. میں بھی جان بوجھ کے یہ سوال رکھا. باقی ٹولز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ان کی طرح کا ایک ٹول. یہ ڈبیٹ اور ہے کہ ان کی طرح کا یہ تھوڑا مختلف ہے. صاحب ہر ٹول دوسرے سے مختلف ہے. تو اس سے یہ پچھلی بار بھی آیا تھا, یہ نتیجہ بھئی نتیجہ یہی کافی ہے
کہ نہیں یہ بہت بڑا نتیجہ ہے کہ پبلک ڈائریکٹ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، مجھے اندازہ ہے، میں امجد صاحب کی ایک وہی پٹیشن تھی میرے پاس، ایک سابق لیبر لیڈر آیا، وہ کبھی اسمبلی میں نہیں آیا تھا، کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، پتہ ہے آپ کو نذیر شہزاد شاید نام تھا. میں نے ان کو کہا کہ جی وہ لیبر لیڈر آیا، انہوں کا ایک ایشو تسی چکیا ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی وہ اپنی حصہ پاواں. ان کی مہربانی، یہ چیئرمین تھے، انہوں نے میرے کہنے پہ اس بندے کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہ آج بھی جب ملتا ہے نا مجھے اس کے لیے وہ کہ میں نے اپنا ایشو پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی، جہاں ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے آفیشلز بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایم پیز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں یہ آپ انٹریکٹ کرنا جو ہے نا، اچھا اس میں کچھ ریکمنڈیشن پٹیشنز کی جو فائنل سٹیج پہ چلی جائیں گی، ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہمارے انتظامی ڈھانچے، ہماری بیوروکریسی نے کراس ہی لگانا ہے، ضروری نہیں ہے. ہم بھی جو باقی ٹولز استعمال کرتے ہیں، سارے ٹولز ایسے نہیں ہیں جن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے ہیں جس پہ فیصلے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ نہیں بھی ہوتا. تو لیکن اس سے پبلک کا ڈائریکٹ انٹریکشن کا جو کھڑکی ہم نے کھولنی ہے، میں اس کا بہت بڑا وکیل ہوں، میں آپ کو کہوں کہ پبلک کی کھڑکی کھولیں اس ہاؤس کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ایک ونڈو دیں. اس میں شروع میں ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا 30% ہو رزلٹ، بڑھے گا، اس میں لوگوں کا کانفیڈنس ان جمہوری اداروں کے ساتھ جو ہے نا، تو یہ اچھا ہے، بہرحال بہت اچھا ہے. میں دونوں کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. خالد صاحب سب سے پہلے آپ کو، خالد صاحب گاؤں میں نا ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر لیں، بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے. اس کو ای فورس پہ ہو، ڈیجیٹل ہو، اس کا سافٹ ویئر بنے گا، ٹائم لگ جائے گا لیکن بن جائے گا. لیکن آج بھی ہمارے دیہات میں نا جو فائلیں اٹھا کے بندے کو مزہ آتا ہے نا، جو پٹیشنر ہوتا ہے وہ، اس کو مزہ عدالت میں نہیں آتا. وہ ان کی جیب میں لسٹ بھی ہوتی ہے کہ اتنے یہ فلانے کی فائل ہے، وہ فلانے کی فائل ہے. تو ایک تو ہم یہ ونڈو نہ بند کریں اس کی کہ آپ اس کو ہارڈ کاپی میں بھی لیں. ہارڈ کاپی ایک بڑا ذریعہ ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہم کیوں ختم کرتے ہیں؟ ہارڈ کاپی ہونی چاہیے، سائنس بھی ہوں وہاں پر، اور اس کو دوسرے بھی ہونا چاہیے. جب تک وہ سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں کرتا اس میں ٹائم ضرور لگے گا. خالد صاحب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگے گا، جو چیکس انہوں نے بنانے ہیں مہینہ لگ جائے گا، 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں گے. بٹ ہارڈ کاپی والی ونڈو ہم بند نہ کریں. ایک میری یہ گزارش ہے. دوسری میری گزارش ان سے ہے، آپ کی بات درست ہے، میں پی ایس سی بھی دیکھتا ہوں، پی ایس سی میں بھی اپنے میں ڈائریکشن بھی پاس کرتا ہوں، اپنی آبزرویشن بھی دیتا ہوں. لیکن جب میں نے بل پاس کرنا تھا نا تھیلیسیمیا والا، اس دن میری ٹون ہی اور تھی. اسی کرسی پہ بیٹھا تھا جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں منسٹر صاحبان بھی بیٹھے تھے، یہاں سارا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا تھا. اس دن مجھے کسی ایک ڈپارٹمنٹ، اس دن میں نے آنکھیں متھے پر کی ہوئی تھی، ویسے جنرلی تو آپ کو پتہ ہے ہاں نہیں ہاں. اس دن مجھے وہ ڈپارٹمنٹ والا کہتا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والا، کہ ہمیں اعتراض ہے اس بات کے اوپر. میں نے اس کو کہا، میں نے تم سے کسی نے پوچھا ہے کہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو آئین، جو قانون ہم بنا رہے ہیں نا، وہ اسی طرح بنے گا اور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ سے ہم نے نہ ریکمنڈیشن پوچھی ہے، نہ آپ سے میں نے رائے پوچھی ہے. ہم بنانے لگے ہیں اور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، چاہے جس طرح مرضی کرنا ہے آپ نے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میٹرک لیول کے اوپر میں کیسے ان کو ویریفائی کیسے میں کرا لوں گا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ. اسکریننگ میں بڑا مشکل ہے سند دینے سے پہلے. پر میں نے کہا وہ آپ کا کام ہے. ادھر ہم نے وہ کر لیا. وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹون میں فرق ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سمیع صاحب نے کہا، بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کیا. اینڈ گیم کیا ہے اس کی؟ اینڈ گیم یہی ہے کہ عام آدمی کو یہ پتہ ہو جائے کہ میں نے پٹیشن دی تھی، وہ ٹیک اپ ہوئی تھی، میں نے سارے رولز فالو کیے تھے. 500 وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا ہے، اسی کے لیے میں کمیٹی میں آیا ہوں. میں نے اپنی دل کی ہوار نکالی ہے، دل کی بات کی ہے. لوگ بیٹھے تھے، ڈپارٹمنٹ بیٹھا تھا، اور یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہ متبادل ہے ہائی کورٹ کے. ہائی کورٹ کی. یہ بڑی اچھی بات یہ ہے، متبادل ہے، یہ ٹھیک ہے بات. اور ہم بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں، J1 PSC 3 بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اینٹی کرپشن بھی ہم ہیں، نیب بھی ہم ہیں، عدالت بھی ہم ہیں. ہم ادھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنے کے، ان کو پیسے کو کہیں لمبا روٹ نہ لگانا پڑے اور مسئلہ حل ہو جائے، پیسہ آ جائے ہماری کٹی. تو وہ اینڈ گیم جس نے آپ نے کہی ہے وہ بہترین ہے. چلے جی پھر اس میں خالد صاحب، ہاں نمبر ایک اور چیز ابھی مجھے کسی نے، آئی تھنک یہ لائیو چل رہی ہے، ہاں وہ لائیو چل رہی ہے، تو وہ مجھے کچھ میسیجز آئے ہیں جس میں سینٹ آف پاکستان کا
ماڈل بھی کسی نے شیئر کیا ہے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے جو نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کا ہے. اس میں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے پریولیج کمیٹی اور اسپیشل کمیٹیز ہوتی ہیں, سو ایک کمیٹی ہے ممبرس کی جس کا نام ہے پٹیشنز کمیٹی, اور سارے پٹیشنرز جو ہیں وہ سب سے پہلے آ کے اس پٹیشنز کمیٹی میں پیش ہوتے ہیں. پھر آگے وہ پٹیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کو یا اس پہ رپورٹ پبلش کرتی ہے, یا اس پہ جواب مانگتی ہے, یا وہ ریفر کر دیتی ہے کسی کو. سو آف آل دا آپشنز دیٹ وی آر کنسیڈرنگ, اسامہ صاحب اگر اس ماڈل کو بھی دیکھ لیں, یہ بھی کامن ویلتھ یہ سکروٹنی کمیٹی ہماری وہی کام کرے گی. سکروٹنی کمیٹی جو ہے نا, سکروٹنی نہیں, دیکھیں یہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز چل رہی ہیں نا, ہمیں ان کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو بھی بجائے اس کے ایک کمیٹی کے اوپر ہی لوڈ آپ سارا وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسکروٹنی کمیٹی تو ضرور بنے, اور وہ صرف ہو اس کے جو ایکسیپٹ کرنے کے آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوگا, صرف اس نے وہ چیک کرنا ہے کہ اس کے ہاں ایڈمیسیبلٹی صرف اس نے دیکھنی, اور کچھ نہیں اس نے دیکھنا, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے آگے فردر اس کو پروسیڈ کرنا ہے کہ اس کو ان کو اعتراضات سمجھا کے پٹیشنر کو واپس کر دینا ہے کہ جی آپ کا کوالیفائی نہیں کر رہا نا, اگر نہیں کر رہا تو اس کے 2 مرحلے بنا دیے. ہاں اچھا آخری اچھا, اس کے بعد وہ جو ایکسیپٹ ہو جائے گی, ایڈمٹ ہو جائے گی, وہ سیدھی اس متعلقہ کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلی جائے گی. بس ایک اور سوال ہے سمیع صاحب, کیا یہ پٹیشن کا جو ہم ایک دروازہ کھول رہے ہیں, یہ ایک ویسل ہے یا یہ ایک ٹول ہے؟ کیا یہ ایک نیا ٹول ہے یا ایک نیا رستہ ہے جو آپ کو ٹولز تک ایکسیس دے رہی ہے, جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں؟ سو ٹولز وہی ہوں گے, ٹولز ہوئی نا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, ٹولز وہی ہوں گے. سو بیسکلی جب یہ چیز آئے گی, جب یہ ایشو آئے گا, تو یہ کیسے آئے گا کمیٹی میں, پریزنٹ کیسے ہوگا, وہ تو میں نے بتایا ایجنڈا پہ کیسے آئے گا؟ نہیں یہاں سے جب وہ ریفر ہو جائے گا نا اسٹینڈنگ کمیٹی, سکروٹنی کمیٹی ریفر کرے گی نا اس کو. وہ تو رولز آپ بنائیں گے نا, یہ رولز پہلے بنائیں گے. اسکروٹنی کمیٹی ریفر, وہ تو صرف اس کا دیکھے گی کہ یہ ایڈمیزیبل ہے یا نہیں جانی چاہیے, کوالیفائی بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. کوالیفائی کر گئی تو وہاں سے وہ چلی گئی اسٹینڈنگ کمیٹی کنسرن کے پاس, ٹھیک ہے, وہاں اس کی ہیئرنگ ہوگی. اچھا, اسی سے پھر منسلک سوال ہے اسامہ صاحب, آپ کی بھی اٹینشن چاہیے کہ ایک ہم نے پبلک ہیئرنگ کا بھی رولز میں پروویژن ڈالی ہوئی ہے. سو کیا یہ پبلک پٹیشن کا راستہ اس پبلک ہیئرنگ وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. So public hearing is, for example, this is a standing committee enable किया है, उसमें public आ सकती है. وہ اب بلائے ہیں نا, پہلے نہیں تھا. وہ تو چیئرمین بلائے گا. نہیں پبلک ہیئرنگ نہیں, پبلک ہیئرنگ از اے پبلک ہیئرنگ کے آن این ایشو. کیا ہے مجھے کہ کمیٹی کسی ایشو پہ ایک پبلک ہیئرنگ کرتی ہے جس میں وہ لوگوں کو آ کے ٹیسٹمنیز لیتی ہے, ان کی باتیں سنتی ہے. وہ کہاں سے ایشو لیتی ہے؟ امجد صاحب نے اپنی ہیئرنگ کی ہے, سو دیٹ مینس کہ اس سے پہلے بفور دیز رولز جب آپ ہاؤس نے امینڈ کیے تھے تو اس سے پہلے دیز پروسیڈنگز ور ان کیمرا, دیٹ مینس کہ باہر کا نہ کوئی شخص ہاں ٹھیک ہے, نہ سن سکتا ہے نہ کیا. اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے یہ کہ پبلک پٹیشن اور پبلک ہیئرنگ کا جو فرق ہے وہ بتاتا ہوں میں کہ پبلک پٹیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پٹیشن دائر کی, یہ ایشو ہے, اس کو آپ غور کریں. پبلک ہیئرنگ یہ ہے کہ آپ کو ہاؤس سے بل ریفر. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو بھی بلانا چاہیے, سننا چاہیے. یہ پبلک ہیئرنگ ہے کہ انہیں بلا کے آپ لوگ فیصلہ کریں. ہمارے پاس جو لیبر کوڈ ہے نا, وہ پبلک ہیئرنگ کر رہے ہیں. اس میں لیبر کوڈ میں ہم اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس میں پہلے نہیں بلاتے تھے, پہلے یہ پریکٹس نہیں تھی. اس میں لوگ باہر سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایسا فرض کریں کہ آپ کا لیبر کا ایشو ہے,
So it is not necessary کہ آپ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری یا انہیں آفیشل سے آپ یہ اپنے لیبر یونینز کو بلا سکتے ہیں. لیبر یونین کو بلا رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو بلا رہے ہیں, بزنس مین کو بلا رہے ہیں, اس میں اب چیمبر آف کامرس کو بلا رہے ہیں, ان سے ان کا موقف نہیں, وہ مختلف چیز ہے یار, وہ مختلف ڈفرینٹ چیز ہے. یہ کہ محسن صاحب نے پوائنٹ ہاں سر, اس میں یہ تھا کہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے ریسرچ کر رہا تھا اپنے ڈبیٹس میں, اس میں بڑی دلچسپ چیز سامنے یہ آئی کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ پھر اگر ہاؤس میں چلا جائے معاملہ پھر کیا ہوگا. تو اس میں یہ تھا کہ ایک پروویژن کمیٹی ریفر ہوئی, پروویژن کمیٹی میں چیئرمین صاحب بیٹھے, انہوں نے وہ ہیئرنگ کی اور وہ اس کو ڈسپوز آف کر کے ہاؤس میں رپورٹ ہو گئی. اس میں ایک آنریبل ممبر کھڑے ہو گئے, یہ بات ہے 97-8 کی, وہ ممبر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ ڈسپوز آف کمیٹی کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ جب ممبر نے پیش کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا اس سے نہ صرف میرا بلکہ پورے وہاں میں استقامت, اب اس نے صلح کر لی ہے وہاں پہ جا کے ممبر نے ایک نے, تو یہ کس طرح ڈسپوز آف ہو گئی, نہیں ڈسپوز آف ہو سکتی. تو سر اس کے لیے پروویژن کے جو رولز ہے اس میں بھی ایک رول ہے کہ ہاؤس کے اندر آپ نے اڈاپٹ کروانی ہے, آپ اسے ڈسپوز آف نہیں کریں گے, ہاؤس کے اندر وہ اڈاپٹ کروائیں گے. اور اس لیے میں نے یہ سوچا کہ سر وہ ہم اڈاپٹ کروائیں گے جو آپ نے رپورٹس پیش کر دی ہیں, تاکہ وہ ہاؤس کی اونرشپ آ جائے. اس کو ادروائز یہ اعتراض آ سکتا ہے جی پورے ہاؤس کا ایمان نہیں ٹھیک ہے, اس سے کام مجروح ہوا تھا, تو وہی اس لیے میں نے ان کی جو رپورٹس میں وہ آخری لائن نکال دی ہے جس میں کمیٹی کہتی ہے جی کہ یہ ڈسپوز آف ہوگی, دوسرا ہاؤس کرے گا. خالد صاحب آپ نے 98 کی بات کی, آپ 80 حسن محمود صاحب کب تھے اپوزیشن لیڈر؟ 85 کی ڈیبیٹ ذرا دیکھیے گا, بجٹ کی ڈیبیٹ تھی, بجٹ کی ڈیبیٹ میں ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے گفتگو کی, 2.5 دن بات کی انہوں نے, اور اس کے بعد ایگریکلچر منسٹر نے, مندو بھٹو صاحب میرا اسپیکر تھے, ایگریکلچر منسٹر نے کھڑے ہو کے اس کو ایز پالیسی اڈاپٹ کر لیا تھا, اپوزیشن لیڈر کی کی یہ پوائنٹس تھے اس کو ایز پالیسی اڈاپٹ کر لیا. بالکل یہ میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی, میاں شہباز صاحب نہیں, نواز بعد میں بھی ایک مثال ہوتی ہے, اس میں بھی ایسا. اچھا سر, یہ پبلک ہیئرنگ پہ ہی میں واپس آنا چاہتا ہوں. سینٹ آف پاکستان کا یہ مینول ہے, پبلک ہیئرنگ مینول. پبلک ہیئرنگ کے 3 ملٹیپل پرپزز ہیں. ایک پرپز ہے لیجسلیٹو ہیئرنگ, جس میں آپ ڈرافٹ لاز یا نئی لیجسلیشن پہ کوئی پبلک ہیئرنگ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے اوور سائٹ ہیئرنگس. تیسرا ہے انویسٹیگیٹو ہیئرنگس. اور اس کے آگے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہائی پبلک انٹرسٹ یا امپورٹنس کا میٹر ہو جو کسی کمیٹی کی جورسڈکشن میں ہو, تو کمیٹی ایک پبلک ہیئرنگ انیشیٹ کر سکتی ہے. میں ویسے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پبلک پٹیشن اگر یہ ایک ویسل ہے تو اس کو پھر مختلف ٹولز کے ساتھ جوڑنا چاہیے. جوڑ رہے ہیں نا, تو وہ ایک ٹول جو جب یہ کمیٹی میں آئے گا, یا تو یہ پھر یہ ایز اے پبلک ہیئرنگ کسی کمیٹی میں آئے گا, کمیٹی کو وہ ریفر کرے کہ جی اس پہ آپ ایک پبلک ہیئرنگ کنڈکٹ کریں. یا اگر اس پٹیشن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے, تو پھر ٹول کون سا انووک ہوگا, پھر لیجسلیٹو ٹولز انووک ہوں گے. اب اگر رولز کے اندر پبلک ہیئرنگز کا اختیار کمیٹیز کے پاس آلریڈی ہے, تو یہ تو سبھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس کو ریفر ہوگی تو یہ کمیٹی کا. اچھا نہیں, میں دیکھیں جو ہے نا پبلک ہیئرنگ جو ہے وہ انیشیٹ کہاں سے ہوگی, کمیٹی سے. پٹیشن جو ہے وہ پبلک سے, وہ وہاں سے ہو رہی ہے انیشیٹ نا, پبلک کر رہی ہے. یہ آپ خود کر رہے ہیں نا, کمیٹی آپ بیٹھے ہیں, آپ چیئر کر رہے ہیں, تو آپ کسی لیجسلیشن پہ یا کسی ایشو پہ آپ مختلف مکتبہ نظر کو بلا سکتے ہیں. یعنی یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, میں یہ اس کو الگ الگ رکھیں, اس کو مکس نہ کریں. میرے خیال میں سر یہ ایک دیکھیں, پٹیشن کا دروازہ آپ نے کھول دیا, اب آپ نے پٹیشن کو کس رخ لے کے جانا ہے. وہ ہمارے جو آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی سب سے بڑا جو یہاں آپ کے پاس ہے نا فورم, ہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کو تو ریفر کرتا ہے نا بزنس یا ہاؤس ریفر کرے گا, یا چیئرمین سو موٹو کی پاور انووک کر سکتا ہے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو رولز کہتے ہیں, نہیں ٹھہر, ہم اپنا بزنس کیوں ہاؤس ریفر کرتا ہے, کیونکہ ہمارے رولز کہتے ہیں کہ ہاؤس ریفر کرے گا. تو جب یہ ہماری ساری ریکمنڈیشن ہم
کونسل آف چیئر پرسن میں لے کے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے رولز میں چینجز آئیں گے. آئی تھنک وی شوڈ ناؤ موو ٹورڈز اے ڈرافٹ. کوئی ایک ڈرافٹ ہمیں بلانا رولز میں چاہیے. ہم یہ کریں گے کہ یہ آلریڈی رولز میں یہ ہے کہ کمیٹی وہ معاملہ ڈیولپ کریں گے جو ہاؤس ممبر کرتے ہیں, اسپیکر صاحب ریفر کرتے ہیں. ہاں تو اس میں یہ ہوگا جو پبلک ہیئرنگ پبلک پٹیشن وہ اسپیکر صاحب کو کر ہاں جائیں گے, وہ کر دیں گے, کر دیں گے. آلریڈی اس کے رولز بن جائیں گے. میں تو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ ایشو اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف بھیج دیں گے. اس کے لیے رولز اگر ہمیں رکاوٹ بنتے ہوں گے تو ہم وہ دور کر لیں گے. وہ دور ہو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ پریویلیج موشن جو ہے بغیر پڑھے آپ بھیج نہیں دیتے. کر دیتے ہیں وہ اسپیکر کے وہ اسپیکر صاحب کے پاس ارجنمنٹ موشن اسپیکر ساری چیزیں ان کے پاس. کافی کنفیوژن آ رہی ہے, ہم پڑھ لیں صفحہ نمبر 8 نہیں پروڈیوس ہوا ہے. یا ایک سیکنڈ بھائی جان, یہ 7.7 ہے. آئی تھنک سر اب کمیٹی پروسیجر اب چیز جو ہے نا, اب ہمیں اس کو لے کے جانا چاہیے کمیٹی آف چیئر پرسنس کے لیے. نہیں, ہماری ساری یہ ریکمنڈیشن تو مین کمیٹی کے لیے ہے نا. ناؤ وی شوڈ گو فار اے مینول آن پبلک پٹیشنس. ٹھیک ہے, اور ایک ڈرافٹ مینول جیسے آپ کا دیکھیں رول تو ہو گیا, اب اس کو رول کو زیادہ پبلک پٹیشنس کو ایک فرم شیپ دینے کے لیے کہ پبلک پٹیشن کس نوعیت کی ہوگی ان اے پراپر رولز فارم ایک ڈرافٹ بنائیں, اس کمیٹی میں ڈسکس کریں. یہ ٹھیک ہے بات. اور اس کو ہم لے کے جائیں ہاؤس میں, پھر ایک یہ زیادہ ایک ہم ایک اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. خالد صاحب اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ بھی ابھی نیکسٹ میٹنگ میں آپ اب ہماری ہیلپ کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ایڈمیزیبلٹی کے رولز ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے سامنے لائیں, اور نان ایڈمیزیبلٹی کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. آپ ایک پرپوز ڈرافٹ لے کے آئیں نا, اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کمیٹی اپنا وہ سارا. اسی طرح یہ جو روٹ جس کی میں سادہ لفظوں میں استعمال کر رہا ہوں, جو روٹ ہم نے جنرلی بنایا ہے اس کو رولز کی شکل میں لے کے آئیں. اس روٹ کو جیسے ہم نے کہا جس سکروٹنی کمیٹی ہو, ٹھیک ہے جی, سکروٹنی کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف بھیج دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹی اپنی ہیئرنگ مکمل کر کے جب گورنمنٹ کو بھیجے گی تو گورنمنٹ کو یعنی پابند کریں کہ وہ کتنے دن وہ ہاؤس میں آئیں گی. جو ریکمنڈیشن آئیں گی وہ ہاؤس میں آئیں گی. وہ ریکمنڈیشن میرا خیال ڈیبیٹ کے لیے نہ لائیں. ڈیبیٹ کے لیے نہیں, وہ منظوری کے لیے وہ آ جاتا ہے, جیسے وہ ہوتا ہے کہ جی فلاں لے کرنا, لے کروائیں. اس کے بعد آپ اس کو گورنمنٹ کو پابند کریں کہ اتنے دن کے اندر وہ اس پٹیشن کے اوپر اپنا نقطہ نظر, وہ نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جی اس کو کر رہے ہیں, اور نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ان وجہ سے اس کی ریزننگ کے ساتھ کہ یہ پٹیشن جو ہے اس وجہ سے ہمیں یہ رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے ہم ابھی اس پہ نہیں کر پا رہے. تو وہ کتنے دنوں میں ہمیں اس کا رپلائی کریں گے. یہ ایک پورا ڈرافٹ ہمارے سامنے لے کے آئیں پبلک پٹیشن کا. کو نوٹ کر رہا ہے اس کو؟ جی سر, ریکارڈ ہو گئی سر. جو چیئرمین سینیٹ ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے نا پبلک پٹیشن کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنٹ ہے. نہیں, ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں دیکھیں, جہاں کچھ چیزیں ہمیں نہیں کچھ چیزیں ہمیں اچھی کرنی چاہیے ان سے بھی. اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو ہے نا وہ آئے, اس کو پورا بولنے کا موقع ملے. جو پٹیشنر ہے وہاں ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہو, ایم پی ایس بیٹھے ہوں, وہ ایشو جو ہے نا ہاں پھر وہ لائیو چونکہ آج کل آپ کا جاتی ہے ساری ریکارڈنگ, تو یار وہ بندہ اپنا جو اجتماعی ایشو اس نے لے کے آنا ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرے یہاں آگے. سگنیچر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. سگنیچر 1000 کر لیں. میں نے تو ایسے کہا تھا کہ 5000 مجھے زیادہ لگ رہا تھا. ٹھیک ہے 1000 کر لیں. اسٹارٹ میں 500 بھی ٹھیک ہے. ہاں 1000 کر لیں. سیریس بندہ ہو تو 500 لگ پتا جاتا ہے. چلو 1000 کر لیں جی, 1000 کر لیں. تو باقی یہ چیزیں چونکہ جو ڈیسیجن ہو گئے ہیں اس کو آپ ڈرافٹ کی شکل میں لے آئیں. فردر مزید اس دن کو ڈسکشن اگر اس پہ ہونی ہوگی ہو جائے گی. لیکن اب ہمیں نا ایک پوری بس ایک ہی میٹنگ میں آپ نپٹ جانا چاہیے کام. آپ کوئی ہاں ٹھیک ہے نا جی. اب سارا ایک آپ نے اب ہمیں ایک شکل بنا کے دینی ہے جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. فلو چارٹ ٹائپ فلو چارٹ بھی تاکہ ویژولی بھی ہمارے لیے سمجھ ہاں کوئی اس میں پٹیشن آئے گی یہاں پہ یس ہوگا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ریپریزنٹیشن میں جو ہے نا
آپ نے کو بات کہنی ہے؟ بلی صاحب کچھ تو یہی ہے کہ ہاں کہنا کہ ہمارا گورنمنٹ کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں گورنمنٹ پہلے اپنا ملک کو پیش کرا ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ بھیج کے آپ کا کمیٹی کا کیونکہ آپ پبلک نکلیں گے تو میٹر کو امیڈیٹ امپورٹنس پہ دیں گے. اگر دوبارہ آپ گورنمنٹ کو دیں گے 60 دن تو دیں گے ریزولوشن میں ہم دیتے ہیں گورنمنٹ کو کیونکہ اس گورنمنٹ کو اس وقت ہم موقف نہیں دیں گے اور اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایکسرسائز کر لی ہوئی ہے. نہیں یہ اچھا پوائنٹ ہے ان کا کہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو آلریڈی گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن اس پوائنٹ آف ویو کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو اختیار ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی آپ ٹھیک کریں ہم وڈرا کر رہے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کر رہے، اس کے باوجود کہ آپ اپوز کر رہے ہیں ہماری اس کمیٹی کی یہ ریکمنڈیشن ہے یہ گورنمنٹ کی طرف جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسپیکر صاحب مجھے دوسرا آنا تھا وہ کر لیتے ہیں پھر سی ایم پنجاب کو کہہ رہے ہیں کس کو؟ گورنمنٹ آف پنجاب کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کیبنٹ کے پاس اس کا تھوڑا مجھے ہاں بتائیں ذرا. اسمبلی ڈائریکٹ کیبنٹ کو ریفر کر سکتے ہیں آپ پہلے دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمیں مطلب ہے کہ ہماری انفارمیشن کے لیے بتائیں. ہمارے ٹولز نیچے چلے گئے، پبلک پٹیشن اوپر چلی گئی. مطلب یہ بھی تو دیکھیں نا یار کہ ہماری جو ٹولز ہیں ایڈجرمنٹ موشن وہ ہوا میں گم ہو جاتے ہیں. پہلے ہونا پبلک کی بینک سی ایم کے پاس آپ کو ابھی راجہ بشارت صاحب اور راجہ شوکت بھٹ صاحب نے اپنا کارٹیشن نوٹس دیا. ڈی پی او آج بھی فون کر رہا ہے کہ جی آپ کا متعلقہ بندہ نہیں آ رہا میرے پاس، وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے پیچھے پیچھے ڈھونڈ رہا ہے. بٹی صاحب کو جس کے بہاف میں انہوں نے کی. ڈی پی او گجرات کا آج بھی فون آ رہا ہے کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، ان کو کہیں میرے پاس پبلک پٹیشن کا مین مقصد ہے پبلک کی پارٹیسپیشن ان پارلیمنٹری پروسیس. سر اس کا بڑا اچھا آئیڈیا سر. پبلک پٹیشن کی سر جب آپ اس کو آپ پرسو کریں گے تو اس کی کسی بھی سٹیج میں یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ کلمینیٹ کر کے تو پھر یہ سوال ہم اٹھائیں کہ جی کہاں بھیجنا ہے. آپ کسی بھی سٹیج پہ یہ ڈسکریشن ہے آپ کے اندر، یہ انویسٹڈ ہے آپ کے اندر. آپ چاہیں تو بھیجیں، چاہے تو آپ کسی یعنی آپ کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو تھرو آؤٹ دا پٹیشن ہی آپ کہیں جی مناسب نہیں لگ رہا ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں گے جب بعد میں. جی جی تو یہ آپ کی ڈسکریشن ہے اصل میں، کوئی باؤنڈ نہیں ہے آپ کے لازم. یہ بھی اصل میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ سب ثواب دید ہے سر. ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. جی یہ چیزیں بھی ساری ساری ڈسکشن ہوئی ہے، اسی سے ہم خود نکالیں. آپ کو نہیں آپ کو یہ ہے سارا نوٹ کر لیا. ہاں بہت شکریہ جی تمام پارٹیسپینٹ کا. یو کے اندر اگر آپ نے ڈبیٹ کرانی ہے